بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the topic of transposable genetic elements or transposition. آج کی ویڈیو میں ہم میکانزم آف ٹرانسپوزیشن دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ہم نے IS ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھا ہے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے TN3 ایلیمنٹ کے بارے میں بھی بات کی. اب ٹرانسپوزیشن کی بات کرتے ہیں. تو ٹرانسپوزیشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو بڑے بڑے طریقے ہیں، میکانزمز ہیں. ایک کو کنزرویٹیو ٹرانسپوزیشن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ریپلیکیٹیو ٹرانسپوزیشن. تو دو ہیں، کنزرویٹیو اور ٹرانسپوزیشنز. اب یہ دونوں میکانزمز کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹ ریپیٹ ہوتی ہے جو کہ فلینکنگ ہوتی ہے کس کی، ٹارگٹ سیکوینس کی، جہاں پہ ٹرانسپوزان کو انسرٹ کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ ٹرانسپوزان کو انسرٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ ڈائریکٹ ریپیٹس ہوتی ہیں ٹارگٹ سیکوینس کی، اور وہ کیا ہوتی ہیں، فلینک کرتی ہیں اس کو، اس کے دونوں سائڈ پہ پائی جاتی ہیں. اب یہ دونوں جو ہیں، کنزرویٹیو ٹرانسپوزیشن ہو یا ریپلیکیٹیو ٹرانسپوزیشن ہو، ایچ ٹائپ آف ٹرانسپوزان یوٹیلائزز، وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک اسپیسیفک میکانزم ہوتا ہے. تو پہلے جو ہے ہم کنزرویٹیو ریپلیکیشن کی بات کریں گے، کنزرویٹیو ٹرانسپوزیشن کی. اب یہ ہے کہ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، کنزرویٹیو یہ وہی رہتا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا اور نہ یہ کوئی کاپی بناتا ہے. تو بجائے یہ کاپی بنائے، یہ ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن کو موو کرتا ہے. یہ جو جگہ جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم ڈونر سائٹ کہتے ہیں. وہاں سے یہ لبریٹ ہوتا ہے، یعنی وہاں سے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کیا ہے، DNA میں ڈبل سٹینڈرڈ بریک کرتا ہے ایٹ دی ڈونر سائٹ. تو آگے فگر بھی اس کی آ رہی ہے. تو وہ DNA جو کہ اس کی پھر دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے، اسی جگہ پہ مثلا یہ DNA ہے، وہ اس نے ادھر اپنے آپ کو انسرٹ کرنا تھا، اس کو بریک کرتا ہے. تو بریک کرنے کے بعد یہ ہو گیا، تو ادھر بیچ میں یہ آ گیا. یہ نارمل وہ پرانا DNA تھا، تو یہ وہ فلینکنگ DNA ہو گیا، اور یہ بیچ میں جو ہے ٹرانسپوزان اس کے اندر آ گیا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بریکس کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہیں، جو ڈبل سٹینڈرڈ بریکس ہوتے ہیں، دے آر اسٹیگرڈ. جو ریسیپینٹ سائڈ ہوتی ہے جہاں پہ ٹرانسپوزان اپنے آپ کو انسرٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ریپیٹس پیدا ہوں گی. ظاہر ہے کہ جب یہ جائے گا وہاں پہ تو وہ ہینگنگ اینڈز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اسٹیگرڈ اینڈ کی وجہ سے. تو پھر جب ان کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا تو وی گیٹ ریپیٹس. لائگیشن ظاہر ہوتی ہے آخر میں، تو اس سے پھر ڈائریکٹ ریپیٹس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں دونوں سائڈ پہ. اور یہی چیز ہم نے پچھلی اس کی ڈیفینیشن میں دیکھ لی تھی. اٹ از اے سائن آف دا فارمر پریزنٹ. اچھا، یہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ اب دو سائڈس ہیں. فار ایگزامپل یہ DNA ہے، اور اس کو ہم ذرا تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں. تو یہ ڈونر ہے اور یہ والا جو ہے یہ ریسیپینٹ ہے. اب ڈونر ہو یا ریسیپینٹ ہو، یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ ٹرانسپوزان جب یہاں سے نکل جاتا ہے اور ریسیپینٹ کی طرف چلا جاتا ہے، تو پیچھے یہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک نشان جو ہے، ایک سائن کہ یہاں پہ میں موجود تھا، یا ٹرانسپوزان جو تھا وہ یہاں پہ موجود تھا. یہ اس کے کچھ علامات جو ہے یا نشانی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور وہ کون سی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ریپیٹ سیکوینس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہے وہاں پہ بھی یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے، تو ریپیٹس اس کے دونوں سائڈ پہ موجود ہوتی ہیں. پھر یہ یہاں سے نکلا تو یہ مکمل نکل جاتا ہے، تو یہ ریپیٹس تو پیچھے رہ جائیں گی، اور یہ ریپیٹس بتاتی ہیں کہ یہاں پہ ٹرانسپوزان تھا، اب نہیں ہے اور چلا گیا. تو یہ اس کے نشانی پیچھے رہ جاتی ہے. تو اس ڈونر سیکوینس کو ہم وائلڈ ٹائپ سیکوینس سے اگر کمپیئر کریں تو پھر شارٹ ڈائریکٹ ریپیٹ سیکوینس جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا ہے، ٹرانسپوزان کی پوزیشن کا. تو اس سیکوینس کو اگر ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں، یعنی ٹرانسپوزان اب جہاں پہ موجود ہے، تو پھر چونکہ وہ دونوں میچ کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ٹرانسپوزان پہلے اس جگہ پہ تھا
اور یہاں سے موو کر کے اس جگہ پہ چلا گیا. تو یہ ریپیٹ جو ہے وہ اس کی فارمر پچھلی پریزنس کو بتائیں گے کہ اس جگہ پہ وہ موجود ہے. یہ اسی کی بات کر رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم ان دونوں سائڈس کو، یعنی جس جگہ پہ یہ پہلے موجود تھا اس کے ریپیٹس کو اور جہاں پہ اب چلا گیا اس کی ریپیٹس کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس جگہ سے یہاں پہ آیا ہے. یہ اس کی پرانی جگہ ہے، ڈونر سائٹ ہے، اور یہ ریسیپینٹ سائٹ ہے. اب پھر یہ کہتا ہے کہ جو ریپیٹ ہے اگر وہ ملٹیپل آف 3 بیس پیئر نہ ہو تو پھر وہ کہتا ہے اس سے ایک یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ہو چکی ہو، فریم شفٹ میوٹیشن بیکاز آف دی لاس آف ٹرانسپوزان جو تھا اس کی وجہ سے ایک کوئی بیس پیئر لاس ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے فریم شفٹ میوٹیشن ہوئی ہے اور جو ORF کے اندر. تو اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ٹرانسپوزان یہاں پہ تھا اور یہ اس کی ریسیپینٹ سائٹ ہے. اس جگہ پہ اس نے کٹ لگایا اور جا کے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دیا. تو جس جگہ سے یہ چلا گیا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ایروز پیچھے کیا ہیں وہ رہ گئے، اور یہ ایروز جو ہیں یہ وہ فلینکنگ ڈائریکٹ ریپیٹس ہیں جو کہ اس کے آنے سے بنے، کیونکہ یہ اسٹیگرڈ کٹ لگایا تھا اس نے یہاں پہ، اور یہ چیز ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. تو ہوپ فلی، اور یہ اسٹیگرڈ کٹ جو ہے ہم نے اس میں بھی بہت پڑھے تھے ریسٹرکشن ماڈیفیکیشن سسٹم جب ہم نے پڑھا تھا ایکولائی کا، یہ جینیٹک انجینئرنگ والے چیپٹر میں. تو اسٹیگرڈ اینڈ سے پھر یہ ریپیٹ پیدا ہوتے ہیں. یہ اس کے پرانے ریپیٹس ہیں. تو ان ریپیٹس اور ان ریپیٹس کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ موجود ہے یہ والا ٹرانسپوزان یہ ادھر سے ادھر آیا، یہ اس کی پرانی جگہ ہے. تو یہ ہم نے پیچھے ساری بات کر دی. اب اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ریپلیکیٹیو ٹرانسپوزیشن. تو یہ ٹرانسپوزان جو ہے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. تو اس کی کیا ہو جاتی ہے، ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے. وہ ٹرانسپوزان جو ہے اس کی کاپی بن جاتی ہے اور اس کی کاپی وہاں سے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹرانسپوزان جہاں پہ ہے تو یہ یہیں پہ رہتا ہے، اس کی ایک اور کاپی بنتی ہے، یہ کاپی موو کرتی ہے اور دوسری جگہ پہ اپنے آپ کو انسرٹ کرتی ہے. تو یہ اوریجنل ہے اور یہ اس کی کاپی ہے جو کہ موو کر کے یہاں پہ آ گئی، دوسری جگہ پہ آ گئی. اوریجنل ٹرانسپوزان جو ہے وہ اپنی ڈونر سائٹ پہ موجود رہتا ہے. لیکن کنزرویٹیو میکانزم کے برعکس، جس میں وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، ڈبل سٹرینڈ بریک چاہیے، اسٹیگرڈ بریک ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا. تو پھر یہ کیا کرتا ہے، سنگل سٹرینڈ بریک کرتا ہے DNA میں ایٹ دا ڈونر سائٹ. 2 سٹرینڈز کو یہ بریک نہیں کرتا جو اس کی ڈونر سائٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے، اور اس کو یہ ایک سائنٹسٹ نے بتایا تھا جیمز شیپیرو نے، کہ اس کی ریپلیکیٹو ٹرانسپوزیشن کیسے ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیورنگ ٹرانسپوزیشن ایک پلازمیٹ سے فار ایگزامپل وہ دوسرے پلازمیٹ کو جا رہا ہے تو ایک کو انٹیگریٹ بنتا ہے. اور یہ کو انٹیگریٹ ابھی آپ نے سمجھ لیا ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ کو انٹیگریٹ کیا ہوتا ہے. اور اس میں پھر بوتھ پلازمیٹ جو ہیں اس میں 2 کاپیز آ جاتی ہیں ٹرانسپوزان کی. اور اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریزولوشن. ریزولوشن میں کیا ہوتا ہے کہ کو انٹیگریٹ جو ہے اٹ از ریڈیوس بیک. وہ یہ وہی باتیں جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھی تھی، ریزالو ہونا، یعنی یہ پلازمیٹ علیحدہ علیحدہ ہیں تو ان کو ملا کے ایک پلازمیٹ بنا دیا گیا اور پھر ان کو واپس اپنی اوریجنل حالت میں لے آئے. تو دس از ریزولوشن، ریزالو کرنا. تو وہی بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پھر ریزالو کر دیا جاتا ہے اور واپس اپنی. اور اب ہر دونوں میں ایک ایک کاپی جو ہے وہ ٹرانسپوزان کی آ جاتی ہے. فرسٹ اسٹیپ از ٹو جنریٹ اسٹیگرڈ کٹ ان دا ڈونر اینڈ ریسیپینٹ DNA مالیکیول. یہ ڈائیگرام بھی آگے آ رہی ہے. اور اس کے بعد سو دیٹ اونلی ون اسٹرینڈ آف ٹرانسپوزان کنیکٹس دیم. DNA ریپلیکیشن جو ہے وہ باقی سنگل اسٹرینڈ کو آپس میں ملا دیتی ہے. وہ کو انٹیگریٹ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے جس میں 2 کاپیز ٹرانسپوزان کی آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو ریکمبینیشن ایونٹ ہوتے ہیں ہومولوگس سائٹ جو 2 ٹرانسپوزان کی ہوتی ہیں جیسا کہ TN3 میں تھا. اور پھر ریزالویس انزائم جو ہے یہ وہی TN3 کی بات ہم کر رہے ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا ریپلیکیٹیو. تو یہ تقریباً پروسیس وہی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ٹرانسپوزان ہے، ریزولوشن سائٹ ہے اس کی، اور یہ ٹارگٹ سیکوینس ہے، یہ ہم نے اس میں نکس لگا دی دونوں اس پہ.
اور نکس میں یہ جو ٹرانسپوزان تھا وہ کیا ہو گیا، فٹ ہو گیا، اور یہ اس کی ریزولوشن سائٹ جو یلو کلر کی ہے اسٹیگرڈ اینڈ کے ذریعے. اور اس کے بعد جو ہے یہ لائگیشن آف دا فری، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سنگل اسٹرینڈڈ وائر ہوا ہے. لائگیشن آف دا فری اینڈ بٹوین نان ہومولوگس ڈی این اے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کو ملا دیا جاتا ہے، یہ جو آپس میں ادھر یہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لائگیشن ہو جاتی ہے دوسرے اسٹیپ میں. اس کے بعد پھر یہ تیسرا اسٹیپ ہے ڈی این اے پولیمریز جو ہے یہ ان گیپس کو آپ دیکھیں گے، ادھر سے ریپلیکیشن اور ادھر سے ریپلیکیشن، تو یہ ادھر بھی یعنی یہ جو ٹرانسپوزان موو کرتا ہے وہ سنگل اسٹرینڈڈ موو کرتا ہے، پھر اس کو یہاں پہ اس کی ڈبل اسٹرینڈ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور ریزولوشن سائٹ اس کی یہاں پہ بنی ہوئی ہے. ڈی این اے لائگیس نے اس کو بند کر دیا. اب یہ کمپلیٹ ایک کو انٹیگریٹ بن گیا مکمل، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. پہلے پولیمریز نے یہ گیپ فل کیا، پھر لائگیس نے جو نکس رہ جاتی ہیں ان میں یہاں پہ اینڈس پہ، اور نکس کو اس نے آپس میں ملا دیا اور یہ مکمل کو انٹیگریٹ بن گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ریزالویس، اس کے بعد ریسٹ سائٹ پہ ان کی ریکمبینیشن ہوتی ہے، اور ریکمبینیشن کے بعد پھر ان کو ریزالو کیا جاتا ہے، علیحدہ ہو گئے. اب ایک ٹرانسپوزان ادھر ہے، ایک ٹرانسپوزان ادھر ہے، اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں TN3 میں. تو یہ ہے تقریباً وہی چیز، بس اس کو اب ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ لیا. آپ اس کو بیان کریں، اس کو بیان کریں، دونوں ایک ہی ہیں، ریپلیکیٹیو ٹرانسپوزان. تو TN3 ایلیمنٹ اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے. تو یہ تھا میکینزم آف یا میکینزمز آف ٹرانسپوزیشن. اس کے بعد مزید جو ٹرانسپوزیشن میں کچھ رہتے ہیں ٹاپک، اور خاص طور پہ جو اس میں اپنی بیان کرنا ہے وہ جو اوریجنل ڈسکورر تھا بلکہ تھی باربرا میکلنٹاک، اس کی بات ہوگی. جمپنگ جینز ان میز، وہ جو اس کے ASDS ایلیمنٹس ہوتے ہیں ACDS، ان کی بات ہوگی انشاءاللہ. تو وہ نیکسٹ ویڈیوز میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.